پانی سے چلتی گاڑی کے غبارے سے ہوا نکل رہی ہے۔ پاکستان کے چوٹی کے سائنسدان پاکستانیوں سے کہتے ہیں احتیاط سے کام لے، یہ بہت دور کی بات ہے، بلکہ ناممکن نظر آتا ہے کہ پیٹرول سے نہیں بلکہ پانی سے گاڑیاں چلی کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آ گیا ہے کہ آئینی امور میں پارلیمنٹ نہیں بلکہ سپریم کورٹ ہی سپریم ہے۔ آج توہین عدالت کے پارلیمنٹ کے پاس کردہ قانون کو کالعدم اور غیر آئینی قرار دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی قانونی ماہرین کہتے ہیں وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ توقع کے عین مطابق عمران خان نے اب پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی ہے۔ مبصرین کہتے ہیں عمران خان الزامات ضرور لگائیں مگر بھرپور ثبوت بھی دیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ سابق وزیر اعظم گیلانی جاتے جاتے قوم کو 60 لاکھ روپے کی ایک چپت لگا گئے۔ اپنے پرنسپل سیکرٹری کو 60 لاکھ روپے انہوں نے حوالہ کیے اور پرنسپل سیکرٹری خوشنود لاشاری غائب ہو گئے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پچھلے کئی دنوں سے پاکستانی جس تصور کی گرفت میں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کی قسمت بدلنے والی ہے، بلکہ پڑھے لکھے پاکستانی سمجھتے ہیں کہ شاید پوری دنیا کی قسمت بدلنے والی ہے اور اس کا سہرا جائے گا پاکستان کے ایک پاکستانی انجینئر کے آغا وقار کے سر، جنہوں نے پچھلے چند دنوں میں یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے ایک ایسی واٹر کٹ بنا لی ہے جس کے ذریعے گاڑی چلائی جا سکتی ہے۔ ان کا اصرار تھا کہ گاڑی پیٹرول سے نہیں بلکہ پانی سے چلائی جا سکتی ہے اور اس کے لیے انہوں نے دریافت کر لیا ہے۔ اس دریافت کو پاکستان کے وفاقی کابینہ کے وزیر سید خورشید شاہ نے سب سے زیادہ اس کی ہمت افزائی کی اور اس معاملے کو لے کے وفاقی کابینہ پہنچ گئے۔ وفاقی کابینہ نے اس معاملے کی اور اس انوینشن کی پشت پناہی کی اور کہا کہ حکومت اس کی سربراہی کرے گی اور اس تصور کو اور اس ایکسپیریمنٹ کو آگے بڑھائے گی۔ پاکستانیوں کو یہ خبر دی گئی میڈیا کے ذریعے کہ پاکستان میں ایک ہلا دینے والی دریافت ہو گئی ہے اور اس دریافت کے ذریعے گاڑیاں پانی سے چلانا ممکن ہے۔ دنیا بھر کے سائنسدان، پاکستان کے چوٹی کے سائنسدان دانتوں میں انگلیاں دبا کے بیٹھ گئے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوگا، سائنس کے بنیادی اصول کیسے مسترد کیے جا سکیں گے۔ اسی دوران یہ گاڑیاں ٹیلی ویژن چینلز پر چلتی ہوئی دکھائی دی گئی جس میں آغا وقار کا یہ دعویٰ سامنے آتا رہا مسلسل کی گاڑی صرف پانی سے چل رہی ہے اور پانی سے گاڑی چلانے کی کٹ انہوں نے دریافت کر لی ہے۔ گو کے پڑھے لکھے پاکستانی بارہا یاد دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ تصور بھی نیا نہیں ہے، دنیا میں کئی بار اس قسم کی دریافت سامنے آ چکی ہے جس میں پانی سے گاڑی چلانے کی بات کی گئی ہے اور اس ایجاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ جاپان سے امریکہ تک یہ ایجاد اور اس قسم کے دعوے مسلسل سامنے آتے رہے ہیں۔ اس میں سے چند موجد تو گرفتار ہوئے اور ان کو سزا بھی ہو گئی، بالعموم اس کو فراڈ تصور کیا گیا اور اسی حوالے سے پاکستان کے چند چوٹی کے سائنسدانوں نے کہا کہ یہ تصور بھی فراڈ ہے۔ اسی دوران پاکستان میں یہ اطلاع بھی آئی، ایک اور سائنسدان نے دعویٰ کیا کہ اس نے تھر پار کر کی گرم مٹی سے بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے، اس کے تجربے تیار ہیں اور پاکستان کی قسمت بدل سکتی ہے اگر اس کی ہمدردی کی جائے، اسے سرمایہ فراہم کیا جائے تو وہ تھر پار کر کی گرم مٹی سے بجلی پیدا کر کے دکھا سکتا ہے اور اس کے لیے وہ ابتدائی تجربے بھی کرنے کے لیے تیار تھا۔ پاکستانیوں کے علم میں یہ بات ہے کہ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں کوئی صاحب ہے جو چینی پر پھونک کر دیتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کا دعویٰ ہے کہ ہزاروں لوگوں کی ذیابطیس کو انہوں نے ٹھیک کر دیا ہے۔ اس قسم کی دریافت اگر یہ کوئی بھی صحیح ثابت ہو سکتی ہے، پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا والوں کی قسمت بدلی جا سکتی ہے۔ نوبل انعام ملے، ان میں سے کوئی بھی دریافت اگر سچ ثابت ہو جائے، مٹی سے بجلی بن جائے، پانی سے گاڑی چل جائے اور چینی سے ذیابطیس کا علاج ہو جائے تو نوبل پرائز تو کہیں نہیں گیا بلکہ وہ بنانے والے کی قسمت جو ہے وہ ارب پتی کھرب پتی ڈالر ٹرمز میں ہو جائے گا۔ لیکن پانی سے گاڑی چلے، اس غبارے سے جیسے کہ توقع تھی ہوا نکل رہی ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق حکومت کو سرکاری سطح پر اب یہ یقین ہو چلا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے اور فی الحال اس تصور کو سرکاری طور پر پروپوگیٹ نہ کیا جائے کیونکہ جو سب سے سنجیدہ ٹیسٹ اس حوالے سے ہوئے ہیں، جو سنجیدہ معائنے اس حوالے سے ہوئے ہیں، اس میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ سب کچھ ویسا نہیں ہے جیسا نظر آ رہا ہے۔
इसी हवाले से इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे नामवर सियासतदान जो इस सरकारी हैसियत में सबसे नामवर है, पाकिस्तान के एटॉमिक प्रोग्राम के भी हीरोज में से एक तस्वुर किए जाते हैं, डॉक्टर समर मुबारक बंद ने इत्तलात के मुताबिक इसकी इब्तदाई तहकीकात की है और उन्होंने कहा है कि इस मामले को ऐसे नहीं लिया जाए जैसा कि मीडिया में बताया जा रहा है। हमारी इत्तलात के मुताबिक समर मुबारक बंद ने इस सिलसिले में इब्तदाई टेस्ट जो है वो खुद किए हैं, उनकी सरकर्दगी में हुए 2 रोज कबल, जिसके बाद हुकूमत में फैसला किया गया कि समर मुबारक बंद के सवालात का जवाब देने के लिए आगा वकार को बुलाया जाए और इसके लिए पाकिस्तान टेलीविजन पे बाकायदा एक प्रोग्राम का एहतमाम हुआ जिसमें डॉक्टर समर मुबारक बंद ने आगा वकार से चंद इंतहाई इब्तदाई और बुनियादी सवालात पूछे और इन सवालात के जवाबात और इन सवालात के जरिए कौम को ये पैगाम दिया गया कि इस वक्त बगले बजाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खुशी से शादमान होने की जरूरत नहीं है, पानी से गाड़ी चले पाकिस्तान में फिलहाल ये मुमकिन नजर नहीं आता। पाकिस्तान टेलीविजन ने ये प्रोग्राम किया जिसमें मुबारक समर बंद ने सवालात किए आगा वकार से। इसका एक हिस्सा हम आपको दिखाते हैं, सवालात और जवाबात। आगा वकार पसीने पोंछते हुए जो जवाब दे रहे हैं वो भी आप देखिए। आप 150 PSA बता रहे हैं, अच्छा 150 PSA पे चले आपकी बात मान लेते हैं। अगर ये सारा कुछ 150 PSA के लिए आपने बनाया है तो ये सारे जॉइंट्स जो हैं ये 150 PSA पे खुल जाएंगे, वो पता है, ये तो नहीं चल सकते ना। इसलिए ये कोई हाई प्रेशर सिस्टम पे ऑपरेट करने वाली चीज़ें नहीं है जो यहाँ पड़ी हुई है। फाइबर ग्लास का सिलेंडर है इलेक्ट्रोलिसिस का, यहाँ पे किसी ट्यूब के ऊपर कोई वो नहीं है, ये प्लास्टिक की ट्यूब प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम गैस बनाते हैं फिर उसको स्टोर करते हैं और फिर ताकि वो गैस इस्तेमाल हो। बड़ा अच्छा आइडिया है, लेकिन वो इस वक्त जो आपने ट्रायल्स यहाँ करवाए हैं उसमें गैस ये स्टोर हुई भी थी? नहीं हमने की करके फिर स्टोर करके चलाई गाड़ी ना। हाँ स्टोर कुछ स्टोर करके किया, कुछ इससे स्टोर हो रही थी। हाँ वो मतलब है कि एक आपने बफर बनाया था जिसमें गैस स्टोर हो रही थी और उससे चला रहे थे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक तो ये बात है प्रेशर वाली बात है कि ये सिस्टम उस प्रेशर में लीक कर रहा था, आपने देखा लीक कर रहा था। मैंने आपको पहले दिन टेलीविजन पे भी कहा था कि ये इसकी सेफ्टी का ख्याल रखें, हाइड्रोजन की लीकेज इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा अब मैं वापस उस बात पे आता हूँ कि जब आप बिजली देते हैं इसको और इससे गैस लेते हैं, 1000 लीटर हाइड्रोजन गैस आपको 1 किलोवाट पावर देती है, ठीक है। 1 घंटे में लेनी है तो 1 घंटे में किलोवाट लेने। 1 यूनिट ऑफ पावर 1 किलोवाट आवर विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन यू बर्न 1000 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आपकी गाड़ी 10-12 हॉर्स पावर की है, वो बनती है 15 किलोवाट। 15 किलोवाट की गाड़ी चलाने के लिए आपको 15,000 लीटर गैस चाहिए 1 घंटे में, तकरीबन 250 लीटर पर मिनट बनती है। दूसरी बात यह कि ये सिस्टम 250 लीटर पर मिनट गैस नहीं दे सकता, ठीक है। ये चीज छोटा सिस्टम है, ठीक है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि इतनी गैस बनाने के लिए जितनी मैं कह रहा हूँ, जो कि आपको 15 किलोवाट बिजली पावर दे, हाइड्रोजन जब जलेगी इंजन में जो दे, उसके लिए आपको जो बिजली बैटरी से देनी है वो भी तकरीबन 12-13 किलोवाट चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी कार का जो जनरेटर है जो बिजली बना रहा है 12-13 किलोवाट, अगर आपके इंजन की पावर जो है वो उसमें जनरेटर पे खर्च हो रही है तो फिर आपका इंजन तो खुद 12-15 किलोवाट का ही है, तो वो फिर गाड़ी नहीं चला सकता। अच्छा। या ये चार्ज कर रहा है या गाड़ी चलवा रहे उसे एक काम कर सकता है, ठीक है। प्योर सिस्टम आपकी बात को बजा कर रहा हूँ, मेरी इसमें प्योर सिस्टम में कुछ है मगर इसमें कोई पेट्रोल या फ्यूल कोई मिक्सचर नहीं है इसमें। इसका सोर्स जो है 100% वाटर ही है, वाटर से ही मैं जो इसकी एनर्जी जनरेट कर रहा हूँ। बाकी मेरा सिस्टम इसमें जो लगाया हुआ है वो कम बिजली पे ज्यादा वो उसको तो फिर कार्बाइड यूज कर रहे हैं हम, मतलब जो भी है इसमें थोड़े हम भी साइंटिस्ट हैं। अभी ये तो मैंने खैर खा है नहीं सर जी देखें ये मैं आपसे की बात से नहीं, लेकिन तमाम सवालात के आंसर्स लेकर हाँ वो ठीक है। आपकी बात ये कि प्योर मेन मेरा जो क्वेश्चन मकसद है कि 100% वाटर से ही मैं ये एनर्जी जनरेट कर रहा हूँ, उसमें मिक्स नहीं कर रहा हूँ मैं अगर अपने फ्यूल या गैस या कोई चीज, यानी कि इसके अल्टरनेट में ये चीज बनाई है कि उसकी जरूरत ना पड़े। अच्छा। हाँ खालिस्तन पानी से वो एनर्जी। और आप कहते हैं ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। नहीं एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पानी को आप अगर कार्बाइड पाउडर में डालें तो एसिटिलीन गैस बनती है। अब वो पानी से ही बन रही है जी, लेकिन साथ साथ खर्चा आपका कार्बाइड पे भी हो रहा है,
ٹھیک ہے. تو آپ اگر کاربوہائڈریٹ پہ بھی خرچ کر رہے ہیں تو پھر اس کی کاسٹ اکنامکس فرق ہو جائے گی. اگر یہ نہیں پھر ہوگا کہ میں گاڑی سے پانی پہ چلا رہا ہوں, پانی پلس کاربوہائڈریٹ سے چلا رہے ہیں, یا پانی پلس بجلی خرچ کر کے ہائیڈروجن بھی مکس کر کے چل رہے ہیں, تو یہ ہائیبریڈ چل رہا ہے, ہائیبریڈ ہوگا. تو یہ آپ نے دیکھے سوالات اور شبہات اور انتہائی اہم نکات جو پاکستان کے نامور سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک مند اٹھا رہے تھے اور آغا وقار سے سوالات پوچھ رہے تھے, جو پسینے پوچھتے ہوئے جواب دے رہے تھے. سمر مبارک مند سے یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا ہم پاکستانی قوم آغا وقار کو ایک پاکستانی ہیرو کا درجہ دے دیں, ایک سیلیبریٹی کا درجہ دے دیں؟ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک سیلیبریٹی بھی بن گئے, ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے ہیں. یہ سیلیبریٹی تو جو بنے ہیں, یہ تو ابھی بہت چھوٹی سیلیبریٹی بنی ہے. اگر یہ ٹیسٹ پاس ہو گئے, سارا کچھ کامیاب ہو گیا, تو یہ ان کو آپ نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کریں. ٹھیک ہے, یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ابھی اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو بڑی سوبر طریقے سے اور سیریس طریقے سے اس کو ٹیسٹ آؤٹ کر لیں, اس میں امپروومنٹس اور سیفٹی ساری انٹروڈیوس کریں, اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے نیشنل لیول پہ کہ ہماری حکومت جو ہے اس کی سربراہی کرے, اس کو آگے لے کے چلے. ابھی ابتدائی چیزیں ہیں, ان کو طے کر لے, اور اگر واقعی یہ چیز صحیح درست ہو گئی ہے تو تیاری کریں, انہیں نوبل پرائز ملے گا. ڈاکٹر سمر مبارک مند مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے. اس سے پہلے پاکستان کے دوسرے بڑے چوٹی کے سائنسدان جن کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے, ریکگنائز کرتی ہے, ڈاکٹر عطاء الرحمان, اس معاملے پر صاف کہہ چکے ہیں کہ یہ تصور قابل عمل نہیں ہے, سائنس کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک میں ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا تھا سائنٹیفکلی ٹوٹلی انکریکٹ ہے, کیونکہ بہت سی اور جگہوں پہ یہ کیا گیا ہے جنہوں میں جس طرح کے فراڈ کے کیسز ہوئے ہیں کہ اس میں یا تو ایک گیس کا سلنڈر CNG کا کہیں چھپا کے لگا ہوا تھا جو اندر سے جا رہا تھا, یا پھر ہائیڈروجن کا سلنڈر لگا ہوا تھا. تو جب تک کہ گاڑی کو احتیاط سے ٹیکنیکل طور پہ ایگزامن نہ کر لیا جائے, اس طرح کے جو کلیمز ہیں جو کہ سائنس کے بنیادی اصول کے خلاف ہیں, ان کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا. اور مجھے تو یہ تعجب ہے کہ یہ اس میں منسٹرز بھی انوالو ہو گئے ہیں, انہوں نے بھی اس کی واہ واہ کی ہے. پہلے اس کو ٹیکنیکلی دیکھ لیا جائے کہ یہ جو کلیم کر رہے ہیں, جو کہ دنیا میں سب لوگ کئی جگہ اس طرح کے کلیم ہوئے اور سب فراڈ پائے گئے. یہ بنیادی سوالات صرف ڈاکٹر سمر مبارک مند یا پاکستان کے نامور سائنسدان ڈاکٹر عطاء الرحمان نہیں اٹھا رہے, پاکستان کے دوسرے سائنسدان جن کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے, جنہوں نے جو فارغ تحصیل ہوئے ہیں MIT, کیمبرج اور اس قسم کی یونیورسٹی سے, وہ بھی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ خدا را اس چیز پر بھروسہ نہ کیجئے. ابھی اس چیز کو ماننے کے لیے سائنسی جو تکنیک, جو بنیاد ضرورت ہے, جو ٹیسٹ ہونے ضروری ہیں, وہ ابھی تک نہیں ہوئے ہیں, اور نہ ہی یہ ممکن ہے کیونکہ یہ سائنس کے اور فزکس کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. پاکستان کے ممتاز سائنٹسٹ فزسسٹ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے آج ایک مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ چند دنوں میں ہی آغا وقار نے عیاں کر دیا ہے کہ پاکستان کس حد تک کم علمی اور خود فریبی کے گڑھے میں گر چکا ہے. کوئی بھی ماہر مسخرہ ہمارے ملک کے سیاسی قائدین, ٹی وی اینکرز اور نامور سائنسدانوں کی اصل فطرت اور کردار کو اس سے زیادہ ڈرامائی انداز میں ظاہر نہیں کر سکتا. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے کہا کہ بہت آسانی سے اس چیز کا طے کیا جا سکتا